بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثنوی میں ایک مجذوب چرواہے کا واقعہ۔ اب جذب کا چوتھا قصہ سنیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بکریوں کی ایک چرواہے کو اللہ تعالیٰ نے جذب فرمایا۔ وہ بکریاں چراتے چراتے اللہ سے باتیں کر رہا ہے کہ اے خدا، تو اگر مجھے مل جاتا تو میں تیری خوب خدمت کرتا۔ اس پہاڑ پر جہاں میں بکریاں چرا رہا ہوں، اگر آپ تشریف لاتے تو جہاں آپ بیٹھتے میں وہاں جھاڑو لگاتا اور خوب آپ کے ہاتھ پیر دباتا اور آپ کو اپنی بکریوں کا دودھ پلاتا اور دودھ آٹے میں ملا کر روغنی روٹی کھلاتا، اور آپ نے بالوں میں چونکہ بہت دنوں سے کنگھی نہ کی ہوگی نظام کائنات چلانے کی مصروفیت کی وجہ سے، تو میں آپ کے بالوں میں جوئیں بھی ڈھونڈ لیتا اور آپ کی گدڑی بھی سی دیتا۔ تجھ کو گر پاتا خدا بندہ میرے، دابتا ہر روز دست و پا تیرے۔ جس جگہ تو بیٹھتا اے شاہ جہاں، روز دیتا شوق سے جھاڑو وہاں۔ تیری گدڑی بھی سیتا اے خدا، ہر طرح خدمت کو میں لاتا بجا۔ روغنی روٹی کھلاتا میں تجھے، آب شیریں بھی پلاتا میں تجھے، اور پلاتا دودھ تجھ کو صبح و شام، بکریوں کا اپنی اے رب انعام۔ اور کہہ رہا تھا کہ اے خدا، اگر آپ مجھے مل جاتے تو میں یہ اپنی ساری بکریاں آپ پر قربان کر دیتا۔ اے اللہ، میری ساری بکریاں آپ پر قربان ہو جائیں، اور بکریوں کو چراتے ہوئے جو میں ہیوں کر رہا ہوں، یہ بکریوں کے لیے نہیں ہے، حقیقت میں آپ کی محبت میں اور آپ کی جدائی کے غم میں میرے ہائے ہائے ہے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس طرف گزر ہوا اور چرواہے کی یہ گفتگو سنی تو اس کو ایک ڈانٹ لگائی کہ اے ظالم، تو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایسی باتوں سے تو کافر ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، اس کے سر میں جوئیں کہاں پڑتی ہیں؟ جب سر ہی نہیں ہے تو جوئیں کہاں سے آئیں گی؟ اور ان کے ہاتھ پیر کہاں ہیں جو تو دبائے گا؟ اور ان کے پیٹ نہیں ہے کہ تو روغنی روٹی کھلائے؟ کیا خدا خدمت کا محتاج ہے جو تو خدمت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی بھی احتیاج نہیں ہے، ان باتوں سے توبہ کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات کو سن کر وہ چرواہا مارے ڈر کے گریبان پھاڑ کر روتا ہوا جنگل کی طرف بھاگ گیا کہ آہ، میں تو محبت کر رہا تھا، لیکن میری نادانی سے محبت کے خلاف معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا؟ اے موسیٰ، میرے اس دیوانے کو تلاش کر کے لاؤ، میری بارگاہ اس کے دیوانے پن کو اور اس کی بھولی بھولی باتوں کو دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ اس مضمون پر میرا ایک شعر سنیے۔ اپنے دیوانے کی باتیں موسیٰ، ڈھونڈتی ہے بارگاہ کبریا۔ اے موسیٰ، اپنے اس پاگل اور دیوانے کی باتوں کو بارگاہ کبریا دوبارہ سننا چاہتی ہے۔ موسیٰ آداب دانا دیگرن۔ اے موسیٰ، عقل مندوں کے لیے آداب دوسرے ہیں، لیکن سوختہ جانے روانہ دیگرن، جو میرے عشق میں پاگل ہیں ان کے لیے دوسرے آداب ہیں۔ جس کے لباس میرے عشق سے چاک چاک ہیں، آپ ان کو رفو کا حکم نہ دیجیے۔ سرمست اور پاگلوں کو آپ رہنمائی اور رہبری کی تعلیم نہ دیجیے، وہ رہبر نہیں ہو سکتے۔ لیکن کوئی اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دین کا حکم دیا اور جو دین کا حکم سکھایا وہ نعوذ باللہ غلط تھا۔ ہرگز غلط نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت تھے، بالکل حق پر تھے، جو کچھ آپ نے فرمایا بالکل حق تھا، اور پیغمبر ہونے کی وجہ سے ایسی باتوں پر نکیر کرنا آپ کے ذمے فرض تھا۔ لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ادب سکھایا۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے پیغمبروں کی تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف یہ سکھایا کہ ابتدائی مرحلے میں تھوڑی پیار و محبت اور شفقت سے سکھائیے۔ پہلے اس کو محبت سکھا کر بعد میں آہستہ آہستہ آپ اس کو یہ تعلیم دیتے۔ غرض اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم سے منع نہیں فرمایا، صرف اس عنوان تعلیم اور طریقۂ تعلیم میں اصلاح فرمائی کہ کسی کی تربیت میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن سوچئے کہ اس چرواہے کی محبوبیت کا کیا مقام بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تلاش کیا، پھر وہ آپ کی صحبت و تربیت کی برکت سے بہت بڑا ولی اللہ ہو گیا۔ اب بیان کا وقت ختم ہو گیا، لہٰذا آئندہ جذب کے کچھ مزید واقعات اس امید میں پیش کروں گا کہ جن بزرگوں کو اے اللہ آپ نے جذب فرمایا، ان کے صدقے میں ہماری جانوں کو بھی جذب فرما لیجئے، کیونکہ جب کسی پر رحمت دیکھے تو اپنے لیے بھی مانگ لے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب محراب میں دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے جنت سے پھل آ رہے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی کہ اس بڑھاپے میں مجھے اولاد عطا کیجیے، تو معلوم ہوا کہ جب اللہ والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے تذکرے ہو رہے ہوں وہاں بھی دعا مانگ لیں۔ محدث عظیم ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان الرحمت تتنزل عند ذکر الصالحین، اللہ والوں کے تذکرے سے رحمت برستی ہے، فضلا عند وجودہم، چہ جائے کہ جہاں وہ خود موجود ہوں وہاں کتنی رحمت برسے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں یہاں اتنے نیک بندے دور دور سے آتے ہیں، ہر شخص ان کے صدقے میں دعا کرے کہ یا اللہ جتنے بندے آپ کی محبت میں آئے ہیں ان کی برکتوں سے ہماری دعا قبول فرما لے۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو جو مشکل پیش ہو، جس کے گھر میں کوئی بیماری ہو، مصیبت ہو، جسمانی مصیبت ہو یا روحانی، اسی طرح بعض لوگ گناہ سے توبہ کر کے ولی اللہ بننا چاہتے ہیں مگر نفس و شیطان کی غلامی سے اپنی جان کو چھڑا نہیں پا رہے ہیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ یا رب العالمین ہم میں سے جس کو جو جسمانی تکلیفیں ہیں، اپنی بیماری یا اپنے بچوں کی بیماری یا اپنے گھر والوں میں کوئی بھی بیمار ہو، سب کو شفا عطا فرما، اور جس کو کسی گناہ کی عادت ہو ہم میں سے ہر ایک کو خدا گناہوں سے پاک فرما دے، جسمانی شفا بھی دے، روحانی شفا بھی دے، اور جس کو جو جائز حاجت ہو ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو یا رب العالمین جلد سے جلد پورا فرما دے، اور جو مقروض ہوں اللہ تعالی ہمارے قرضوں کو جلد سے جلد ادا فرما دے۔ زمین و آسمان کے خزانوں کے آپ مالک ہیں، آپ خزانوں سے بے نیاز ہیں، آپ کو اپنے خزانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے خزانے ہم فقیروں کے لیے وقف ہیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے اللہ اس آیت کے صدقے میں اختر پر، اس کی اولاد پر، اس کے دوستوں پر اپنا خزانہ برسا دے، اور اپنی مرضی کے مطابق خرچ کی توفیق عطا فرما، اور سارا قرضہ بھی ہم سب کا ادا فرما دے۔ اے اللہ آپ کی شان وہ ہے کہ مٹی کو آپ سونا بنا دیتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ بعض مٹی کو آپ سونا بناتے ہیں اور کسی مٹی کو آپ انسان بنا دیتے ہیں، کسی مٹی کو سونا اور کسی مٹی کو انسان، اتنی بڑی قدرت والے ہیں۔ اپنی قدرت قاہرہ کے صدقے میں ہم سب کو تمام قرضوں سے نجات اور ہماری روزیوں میں برکت کے ساتھ ساتھ وسعت بھی عطا فرما، خاص کر جو بوڑھے ہیں بڑھاپے میں ان کی روزی بڑھا دے، کیونکہ آپ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ بڑھاپے میں ہماری روزی کو بڑھا دے۔ معلوم ہوا کہ بڑھاپے میں روزی زیادہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کو عافیت نصیب فرمائے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ہر قسم کی بلاؤں سے پورے ملک ہندوستان و پاکستان کو بلکہ پورے عالم کو عافیت نصیب فرمائے، مجھ کو عافیت دارین نصیب فرمائے، اور آپ سب کو اور سارے عالم کے ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالی عافیت دارین نصیب فرمائے۔ اہل کفر کو اے خدا اہل ایمان بنا دے، اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دے، اہل بلا کو اہل عافیت بنا دے، اہل مصیبت کو اہل راحت بنا دے، اہل مرض کو اہل شفا بنا دے،
چینٹیوں پر بھی رحم کر دے بلوں میں، مچھلیوں پر رحم کر دے دریاؤں میں اور سمندروں میں۔ اے خدا اپنی رحمت کی بارش فرما دے، رحمت والی بارش فرما دے، اور گمراہوں کو ہدایت دے کر اولیاء صدیقین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ اس وعظ کے ایک ایک لفظ میں اپنی شان اجتبائیہ کی تجلی ڈال دیجیے کہ جو اس کو پڑھے وہ آپ کا بن جائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين يا رب العالمين۔